حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دور خلافت میں ایک یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے آ کر یہ کہا، اے امیر المومنین، یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے اور معجم الاوسط میں بھی اس میں الفاظ کی زیادتی ہے۔ یہودی نے آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ اے عمر، تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی، یہودیوں پر نازل ہوتی، ہم اس دن خوشی مناتے، عید مناتے۔ آپ نے پوچھا کہ کون سی آیت؟ اس نے کہا یہی آیت الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی، رب تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ گارنٹی دی جاتی اور یہ ایک سند دے دی جاتی کہ آج تمہارا دین بھی مکمل ہو گیا، رب تعالیٰ نے اسلام کو تمہارے لیے پسند بھی کر لیا اور رب نے کامل نعمت تم لوگوں پر کر دی، یعنی اللہ کی نعمت تم پر مکمل ہو گئی۔ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے کہ رب تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام ہمیں عطا فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب یہ دیا، قد عرفنا ذلک اليوم والمکان الذی نزلت فیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب یہ دیا، ہم جانتے ہیں یہ آیت کس دن نازل ہوئی ہے، کس جگہ پر نازل ہوئی ہے، کہ یہ آیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ، حضور مقام عرفہ میں، میدان عرفات میں کھڑے تھے، وہاں پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تب یہ آیت نازل ہوئی، یوم جمعۃ، اور یہ جمعے کے دن نازل ہوئی۔ یہاں پر ایک مسئلہ بھی مزید سماعت فرما لے کہ ہم جس طرح عام روٹین میں کہتے ہیں کہ حج کا خطبہ یعنی 9 ذو الحج یوم عرفہ اگر جمعے کے دن آئے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حج اکبر ہے۔ تو حج اکبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حج فرمایا، حضور نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا اور 4 عمرے کیے۔ اب وہ جو ایک حج آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تو اس حج میں حج کا جو خطبہ 9 ذو الحج، جس طرح آج کے دن عرب میں 9 ذو الحج ہے اور جمعے کا خطبہ اور ساتھ میں عرفہ کا خطبہ بھی آج کے دن ہو رہا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سال حج فرمایا اس سال بھی عرفہ کا جو دن ہے وہ جمعے کے دن آیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبت سے کہ حضور نے بھی اسی دن حج کا خطبہ دیا، اگر کسی کو اسی دن حج کا خطبہ نصیب ہو جائے جمعے کے دن تو اس کے لیے یہ حج اکبر، یعنی 2 عیدیں، 2 اللہ رب العزت کی طرف سے برکت والے دن اکٹھے ہو گئے۔ اگر یوم عرفہ صرف کسی اور دن آئے تو پھر بھی وہ برکت والا ہے، جمعہ عام روٹین میں سارا سال آتا ہے، یہ بھی برکت والا دن ہے، اللہ کی رحمتوں والا دن ہے، اور اہل اسلام کے لیے اسے عید کا دن کہا گیا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کو جواب یہ دیا، تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں اگر یہ آیت ملتی ہم اس دن عید مناتے، تو ہمیں جس دن یہ آیت ملی اس دن تو پہلے ہی 2 عیدیں تھیں، یوم عرفہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے اور جمعہ یہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے، تو رب تعالیٰ نے تو ہمیں پہلے ہی یہ آیت عید والے دن دی کہ جو 2 عیدیں تھیں، یعنی یوم عرفہ بھی تھا اور جمعۃ المبارک کا دن بھی تھا۔ تو یہاں سے ایک چیز آپ سماعت فرمائیں، اکثر ہمارے درمیان، اہل اسلام کے درمیان، مختلف مسالک کے درمیان یہ جنگ چھڑی رہتی ہے کہ میلاد النبی کو عید کہنا ہے یا عید نہیں کہنا، یہ عید ہے کہاں سے ثابت ہے اور کہاں لکھا ہے یہ عید ہے۔ تو شرعی لحاظ سے ہر وہ دن جس پر اللہ کی رحمت ہو اس کو لغوی لحاظ سے بھی، اصطلاحی لحاظ سے بھی اگر کوئی بندہ عید کہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ عرفہ کے دن عید کا دن اس کو کہا گیا ہے، لیکن عرفہ کے دن کی کوئی نماز نہیں ہے۔ جس طرح بعض لوگ کہہ دیتے ہیں عید میلاد النبی کی نماز کتنے بجے ہوگی آپ کی مسجد میں، چھیڑنے کے لیے کہ یہ بھی اگر عید ہے تو اس کی بھی تو نماز ہونی چاہیے۔ تو اب جمعہ ہے، جمعے کا یہ دن ہے اور اس کی ہم نماز پڑھ رہے ہیں،
اور اس دن کو عید کہا گیا ہے۔ یہ جو ہم پڑھنے لگے ہیں یہ جمعے کی نماز ہے، یہ کوئی عید کی نماز تو نہیں پڑھیں گے، لیکن اس دن کو عید کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے رحمت و برکتوں والا دن ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جمعہ تمہارے لیے عید ہے، اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اب آدم علیہ السلام جمعے کے دن پیدا ہوئے، حضور نے فرمایا یہ عید ہے، نہ اس کے لیے کوئی علیحدہ نماز کی ضرورت ہے کہ ہم نے عید کی کوئی نماز پڑھنی ہے جس میں زائد 6 تکبیریں پڑھنی ہیں، یا ہم نے گھر سے تکبیرات پڑھتے ہوئے آنا ہے۔ تو شرعی لحاظ سے کوئی خوشی والا دن ہو اس کو عید کہنا لغوی لحاظ سے یا اصطلاحی لحاظ سے یہ منع نہیں ہے۔ اگر بالفرض کوئی بندہ 12 ربیع الاول کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دن کو یہ کہتا ہے یہ ہمارے لیے عید ہے، تو یہ کوئی فرض واجب نہیں ہو گیا کہ ہر بندہ اس کو مانے بھی۔ اگر کوئی مانتا ہے اس کی مرضی ہے، اگر کوئی نہیں مانتا بھی میں نہیں سمجھتا یہ عید کا دن ہے، تو یہ اس کا اپنا ایمان یا اپنی اس کی محبت ہے۔ لیکن شرعی لحاظ سے رب تعالیٰ نے اس کو عید کا دن یا اس کی کوئی نماز فرض نہیں کی ہوئی، لیکن عید الاضحیٰ، عید الفطر، اس کے علاوہ بھی کئی دن ایسے ہیں جس کو اسلام نے عید کہا ہوا ہے۔ تو اگر میلاد النبی کو ہم عید کہہ دیں تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی یا کوئی خلاف شریعت کوئی کام نہیں ہو جائے گا۔ اگر آدم علیہ السلام جمعے کو پیدا ہو جائیں اور ہم اسے عید کہہ دیں، اللہ کے محبوب نے عید کہا ہے، تو جس دن حضور تشریف لے آئیں ہم اگر اس کو عید کہہ دیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی مانے پھر بھی جائز ہے، اگر کوئی نہیں مانتا یہ اس کی اپنی مرضی ہے، اس کو منوانا یہ ہمارے اوپر لازم نہیں ہے۔